قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ آپ جانتے ہیں؟ مفلس یعنی غریب قیامت کے دن کون ہوگا؟ مفلس کون ہوگا؟ فقیر کون ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جیسے دنیا میں آج لوگ غریب ہوتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی لوگ غریب ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسہ درہم و دینار نہیں ہوگا وہ؟ کہا نہیں، قیامت کا مفلس وہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ، دولت، سرمایہ نہیں ہوتا، وہ مفلس ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس نے روزے رکھے ہوں گے اور روزوں پہ روزے رکھے ہوں گے، جس نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہوگی اور تلاوت پہ تلاوت کی ہوگی، جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے عبادتیں کی ہوں گی، جس نے صدقات دیے ہوں گے، جس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ کہا یا رسول اللہ، نیکیاں کرنے والا، روزے رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، پروردگار کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا تو مفلس کیوں ہوگا؟ کہا میرے صحابہ، اس نے دنیا میں روزے تو رکھے ہوں گے لیکن ساتھ میں کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا۔ دل دکھانے والوں، آپ جانتے ہیں اللہ نے مومن کے قلب کی جو عظمت ہے وہ کعبے کی عظمت سے بلند فرمائی ہے۔ آپ دو جملوں میں کسی کا دل دکھا دیتے ہو، دو جملوں میں کسی کو ٹھیس پہنچا دیتے ہو۔ ذرا سوچو اور گہری سانس لے کے سوچئے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ملتا ہے؟ اور جب ہماری قوم دل دکھانے پہ آتی ہے تو اپنی مسجد کے امام، رہبر اور اپنے سرتاج کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آج کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ نے دو جملے کہے اور آپ نے اس کا دل دکھا دیا۔ مومن کا جب دل دکھتا ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک مظلوم کا جب کوئی دل دکھاتا ہے تو اس کے دل کی جو آہ نکلتی ہے اس سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بہادری کر لی کسی کا دل دکھا کے؟ دل دکھانے والے مت بنیے، دل کو توڑنے والے نہ بنے۔ اگر بننا ہی ہے تو پھر دل جوڑنے والے بنیے۔ کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھتا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے خوش کون کون ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کس کو سکون ملتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ کس کے قلب کو آپ کی وجہ سے راحت ملتی ہے، یہ کمال ہے۔ آپ اس کو کمال نہ سمجھیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ یار فلاں کا دل خوش کیسے ہوگا۔ آپ لوگوں کو خوشی پہنچانے کی کوشش کریں، یہ بہتر رہے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اس نے روزے تو رکھے ہوں گے، ساتھ میں کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی لیکن ساتھ میں کسی کو گالی بھی دی ہوگی۔ اس نے زکوٰۃ تو دی ہوگی لیکن ساتھ میں کسی کا مال بھی ہڑپ کیا ہوگا۔ اس نے صدقات تو دیے ہوں گے لیکن ساتھ میں کسی مظلوم کو ستایا ہوگا۔ اس نے عبادتیں کی ہوں گی لیکن ساتھ میں کسی کے اوپر الزام لگائے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے پاس روزے، نمازیں، زکوٰۃ اور نہ جانے کتنی نیکیاں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن اس کی پاس ایک بھی نیکی نہ بچے گی۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب وہ نماز جس نے پڑھی ہے اور ساتھ میں کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اسے دے دی جائیں گی۔ کسی کو گالی دی تھی تو روزہ اسے دے دیا جائے گا، کسی کو
کسی کا مال ہڑپ کیا تھا تو زکوٰۃ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ بالکل کنگال ہو جائے گا، لوگ اس کی نیکیاں تقسیم کر لیں گے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ خالی رہ جائے گا۔ میرے پیارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، یہ ساری عبادتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کسی کو پیار محبت سے اس کے دل کو خوشی پہنچا دو، کسی کی مدد کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اسے ظلم ہونے سے روک دیں، کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی میں آپ آگے آ جائیں، اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیں، یہ بھی عبادتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ کام کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ مفلسی سے بچا دے۔ پروردگارہ ہماری نمازوں کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، اعمال صالحہ کو اپنی حبیب مکرم کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ہمیں تمام غیبت، چغلی، برائیوں سے اور جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑوں سے، فساد سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔